کیا مقصد ہے شب معراج کا؟ رسول اپنے گھر گیا تھا، یہ بات بتاؤ کیوں گیا تھا؟ جوتی سمیت کیوں گیا تھا؟ جوتی سمیت کیوں گیا تھا؟ ارے جوتی سمیت اسی لیے گیا تھا کہ تمام عظمتیں نیچے، ملائک نیچے، بیت المعمور نیچے، کعبہ نیچے، رسول جوتی سمیت اسی لیے گیا تھا تاکہ میں خاص کر کے مسلمانوں کو سمجھاؤں کہ مسلمانوں، جب تمام عظمتیں میری جوتی جیسے نہیں تو تم میرے جیسے کیسے؟ گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں۔ دیکھیں کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں داد لوں گا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے پچھلے جملے کہے ہیں، کہاں اب میں آیا قبلہ، میں آیا ہاشم بھائی کا میں مہمان رہا، میں نے دیکھا، اور یہ سارے جانتے ہیں، میں نے دیکھا اندر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، میں نے جوتی باہر اتاری۔ بھائی کیا کہیں گے، کس کو ہم نے بلایا ہے؟ اس میں تمیز بھی نہیں کہ کارپیٹ پر جوتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں سے اچھی کارپیٹ ہو، لیکن میں اپنے گھر میں جوتی سمیت چلوں تو کیا ہے، کیونکہ میرا گھر ہے۔ یہاں میں نے جوتی اسی لیے جوتی اتاری کہ یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، اور وہاں اپنے گھر میں جوتی سمیت اسی لیے چلتا ہوں کہ میرا گھر ہے۔ پتا چلا رسول عرش پر اسی لیے گئے تھے تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ عرش میرا گھر ہے۔ نہیں، پھر بھی مجھے مزہ نہیں آیا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ اب پھر تیسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر جو میرے بزرگ ہیں ان سے، ایمان سے بتاؤ، جب ہماری بیٹی، ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں گھبرا گئے میرے بزرگ؟ آپ بزرگ ہیں، میں نے کیا، جب ہماری بیٹی یا بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ باپ کے گھر میں یا دلہا کے گھر میں؟ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے اس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے یا دلہا کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ ارے نکاح جو دلہن کے باپ کا گھر ہوتا ہے، نکاح وہاں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے جو کہا کہ نکاح میں عرش پر پڑھوں گا، اسی لیے کہ عرش محمد کا گھر ہے۔ نعرہ حیدری! گھبرا گیا، میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ قبلہ اتنا جو میں نے سمجھایا، اب قبلہ عرش پر عرش کون؟ عظیم، کریم، مجید، عظیم پر پاؤں، عظیم پر پاؤں عظیم کے، مجید پر پاؤں مجید کے، کیا کہنے، کریم پر پاؤں کریم کے۔ اب ہم، اللہ نے بتا دیا عبد الحکیم، ابھی تو میں نے تمہیں آسان کر دیا کہ قرآن کس سے پوچھو۔ قرآن نام ہے رسول کے وجود کا، وہ ہے کریم، عرش بھی ہے کریم۔ اب کریم کے پاؤں کریم پر، عرش ہے مجید، قرآن ہے مجید، مجید کے پاؤں مجید پر، قرآن ہے عظیم، عرش ہے عظیم، عظیم کے پاؤں عظیم پر۔ عبد الحکیم، اگر آپ قرآن پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابھی ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ مجھے دو، جلدی معافی مانگ، کیونکہ اگر یہ جملہ 15 منٹ نہیں پڑھوں گا تو آج کی میری تقریر انکمپلیٹ ہو جائے۔ یہی سبب ہے تمام میں نے کہا کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں،
تمام میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ نے کیا کہا؟ لما حملت حملا خفیفا وتحدثنی فی بطنی، جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی. گھبرا گئے؟ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی.